اسلام لائے۔ 6 نبوی کو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، سید الشہداء ہیں، یہ 6 نبوی کو اسلام لاتے ہیں۔ ان کے اسلام لانے کے 3 دن بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بہت دنوں سے اسلام کی محبت بیٹھ رہی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، یہ الفاظ زبان سے نکلتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اللہ کی توحید بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا صحیح واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ دل میں محبت تو بیٹھ چکی تھی، اب اسلام کو دیکھتے ہیں کہ اسلام مذہب کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ حجر اسود کی طرف آ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ حجر اسود کی طرف اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، بیت اللہ بھی سامنے ہوتا ہے، بیت المقدس بھی سامنے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا دور فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہیں کہ مسلمانوں کا نبی، اللہ کا پیغمبر یہ کیا تلاوت کرتا ہے، ان کا جو کلام جن کو یہ اپنا کلام خدا کہتے ہیں، اس کلام کو ہے کیا، اس کی خصوصیت کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذہب اسلام کو دیکھنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی نماز کے اندر، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی سن رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وما ادراک ملحاقہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت تعجب ہوا، سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا عجیب کلام ہے، کیا زبردست وزن ہے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، زبردست کلام ہے۔ یہ ادراک کا جو صیغہ ہے، ادراک یدریکو، اس صیغے کا تعارف اللہ نے قرآن کے ذریعے کروایا۔ یہ الفاظ عربی زبان میں اہل عرب پہلے نہیں بولتے تھے، اللہ تعالی نے اس صیغے کا تعارف کروایا۔ جب حضرت عمر اہل عرب تھے، انہوں نے سنا، حیران ہو گئے، بہت تعجب ہوا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنتے رہے بڑے توجہ سے، اطمینان کے ساتھ۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنیں، قرآن اللہ کا کلام ہو، پڑھنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو عمر کے دل پہ اثر نہ کرے تو اور کیا ہو۔ پڑھنے والا سرور کائنات ہے اور کلام بھی وہ سارے جہانوں کے رب کا، اور پڑھنے والا سارے جہانوں کا نبی، تو ایک عمر کے دل پہ اثر کیوں نہ ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے، آپ نے پہلا رکوع مکمل کیا۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں، کیا خوبصورت اشعار ہیں، کیا زبردست کلام ہے، کیا اشعار کا وزن ہے، بڑا زبردست شاعر ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت برا واقعہ اس لیے پیش کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل اللہ سے عمر کو مانگ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کے بعد سب سے اہم نماز جس کو مقبولیت والی نماز کہا گیا، اس کو نماز تہجد کہا جاتا ہے۔ نماز تہجد کا وقت بیت اللہ کا غلاف، اللہ کے گھر کے پاس مانگنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ دعا کیوں نہ قبول کرتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت کعبے کا غلاف پکڑ کے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عمر کو مانگ کے لیا، یا اللہ مجھے عمر چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا عمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش عمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ عمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت عمر تھا۔ اللہ نے اس لیے آپ کی گود میں مسلمان بنا کر پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ